مراد جناب حضرت مفتی عزیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف فرما ہے. ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائیں. اسی طریقے سے ہمارے اس علاقے کی ایک مشہور دینی درسگاہ, دینی اور عصری تعلیم کی آماجگاہ المہد الاسلامی مانک مئو سہارنپور سے حضرت مولانا محمد ناظم صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے فرزند ارجمند جناب میرے مشفق و مربی میرے استاد حضرت مولانا محمد عامر صاحب نظمی دامت برکاتہم العالیہ, استاد حدیث و تفسیر المہد الاسلامی مانک مئو سہارنپور, آپ تشریف لائے ہیں. ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ آپ تمام حضرات سے ہم لوگوں کو استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, آپ کی حاضری کو قبول فرمائے, ہماری اس بستی کے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو نافع بنائے, آمین. آئیے حضرات, سب سے پہلے اپنے علماء کی جماعت میں سے ہم جس شخصیت کے حضور حرف التماس لے کر حاضر ہوتے ہیں وہ شخصیت ہے جو یقیناً عربی زبان کے لائق و فائق استاد ہیں, ماہرین فن ہیں, اکابر و سلاف کی یادگار ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان اور قلم دونوں صلاحیتوں سے نوازا ہے, جن کے قلم سے کئی تصانیف اور کئی تالیف شائع ہو چکی ہیں اور جو اس وقت جامعہ کاشف العلوم چھٹمل پور کی عظیم دینی درسگاہ کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ جامعہ کاشف العلوم چھٹمل پور کے ساتھ ساتھ کاشف پبلک اسکول کی کمان آپ کے ہاتھوں میں ہے اور الحمدللہ دونوں ادارے حسن خوبی ترقی کر رہے ہیں. میری مراد ہمارے اس اسٹیج کے ایک عظیم شخصیت جناب حضرت مولانا محمد آصف صاحب ندوی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہے. ہم حضرت والا سے بصد احترام درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم لوگوں کو مستفیض فرمائیں ان اشعار کے ساتھ کہ نام آپ کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے, نام آپ کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے, آپ بحر صورت عظیم انسانوں میں ہیں, ولولہ اسلام کا آپ کی آنکھوں میں ہے رواں, لرزہ آپ کی فکر سے باطل کے ایوانوں میں ہے. آپ کی سماعتوں کے حوالے ہمارے اس علاقے کی شان جناب مولانا محمد آصف صاحب ندوی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ناظم اعلیٰ جامعہ کاشف العلوم چھٹمل پور. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. پکڑ لو نہیں تھوڑی اس کی آواز میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں, ہمارے اسٹیج کے اس جلسے کے جو اناؤنسر صاحب ہیں جناب مولانا محمد شاکر صاحب چھٹمل پوری, انہوں نے جو ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہاں آپ کس مقصد سے آئے ہیں, تو وہ تو جلسے کا نچوڑ ہو چکا ہے. بس اسی پر عمل کر لو, دین کی نسبت پر آئے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر آئے ہو, اس نسبت کا لحاظ رکھ لے جاؤ. یہی نچوڑ ہے پوری شریعت کا, یہی نچوڑ ہے ان جلسوں کی کرنے کا.
اناؤنسر صاحب فرما رہے تھے آپ اللہ کی محبت میں آئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہو، قرآن پاک کی محبت میں آئے ہو، اس مدرسے کی محبت میں آئے ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ واقعی یہ ساری محبتیں آپ کو یہاں کھینچ کر لائی ہیں۔ آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ اللہ کی بات سننے آئے ہو، قرآن کریم سے مدرسوں سے محبت ہے تو آپ اس کے جلسے میں آئے ہو، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور محبت ہونی بھی چاہیے اور محبت ہے بھی۔ اللہ کے کلام سے محبت کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ ہو؟ یہ تو مولانا انعام اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اپنی تقریر میں کہ یہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ہونی چاہیے اور قرآن کریم سے یہ محبت کیوں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک مسلمان کو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ کے کلام سے بھی محبت ہے، اسی محبت میں آپ آئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے۔ قرآن پاک جس کی آج تکمیل بھی کچھ بچے حفظ کی فرمائیں گے، اللہ کا عظیم کلام ہے، ہماری زندگی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے اس کے اصول قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیے۔ بھئی یہ بچے تو کچھ بات کرنے نہیں دیں گے، بات بہت سے نکلتی ہے، اتنا بول رہے ہیں، پتہ نہیں میری آواز وہاں تک جاتی نہیں۔ ان کا کام نمٹ گیا ہو تو انہیں بھیج دیں، بڑے حضرات آگے آ جائیں۔ اگر ان کا کام نمٹ گیا ہو چپ تو ہوں گے نہیں۔ دیکھیے قرآن پاک میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے جو ہمیں راستہ دکھائے تو اس سے کیوں نہ محبت ہو۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اپنے پیدا کرنے والے سے محبت نہ ہو تو پھر کس سے ہو؟ ماں باپ ہماری وجود میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت رہتی ہے کیونکہ ہم ماں کے پیٹ سے اور باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے۔ اللہ تو مالک ہے، خالق ہے، تو جب ماں باپ سے محبت تو اللہ سے کیوں نہ ہو؟ قرآن پاک کو اللہ نے شفا کا ذریعہ بنایا کہ جب انسان پریشان ہو جاتا ہے اور ہر طرح سے لا علاج ہو جاتا ہے تو پھر وہ قرآن پاک کا سہارا ہی ڈھونڈتا ہے۔ چلو جی سنسار پور چلتے ہیں، حضرت سے دعا کرا لیں گے، قرآن پاک کچھ پڑھ کر حضرت دم کر دیں گے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، شفا ہو جائے گی۔ تو کیوں نہ قرآن کریم سے محبت ہو؟ وہ شفا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 آیتیں ایسی بتلائی ہیں جن کو آیات شفا کہا جاتا ہے۔ مولانا مختار صاحب جو اس مدرسے کے بانی مدرسے کے ناظم ہیں، ان سے وہ 6 آیتیں سب لے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بیمار دیکھا تھا تو آپ نے ان کی مزاج پرسی کی، عیادت فرمائی تو ان کو وہ آیتیں سکھلائی تھی، 6 آیتیں قرآن پاک کی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو بھی ان آیات کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے یا مریض کے اوپر دم کر دے پڑھ کر، تو اللہ اگر موت نہیں آئی ہے تو ضرور اسے راحت عطا فرماتے ہیں۔ سب کو پڑھنی چاہیے، وہ آیات قرآن پاک کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اب ایسا اچھا کلام تو اس سے محبت کیوں نہ ہو جو ہماری شفا کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا
تب تک ہی قائم ہے جب تک کہ قرآن پاک باقی ہے۔ جیسے دنیا کے ختم ہونے کا وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے قرآن پاک ہی کو اٹھا لیں گے۔ جس طرح ہماری شکل اپنے قرآن پاک موجودہ شکل میں ہمارے سامنے ہے، حروف لکھے ہوئے ہیں، جب قیامت کا وقت قریب آئے گا اور اللہ اس دنیا کو ختم کرنا چاہیں گے تو اس سے پہلے قرآن پاک کو اٹھا لیں گے، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جب تک قرآن پاک اس دنیا میں رہے گا تو یہ دنیا مٹے گی نہیں، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، اور اللہ کو اس دنیا کو ختم کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن پاک کو اللہ کو اٹھانا ہوگا۔ اس کے رہتے ہوئے دنیا کو مٹایا نہیں جا سکے گا۔ اتنی عظیم کتاب ہے کہ قرآن پاک کے اتنے حافظ ہو رہے ہیں، اس امت کو کوئی نہیں مٹا سکتا، کیونکہ یہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جہاں جہاں تک بھی قرآن پاک کی حفاظت ہو رہی ہے وہاں تک یہ دنیا باقی ہے اور محفوظ رہے گی۔ ہندوستان کے اندر اللہ کا شکر ہے، لاکھوں مدرسے چل رہے ہیں، کروڑوں حافظ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان کی اس سرزمین کا بال بیکا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہندوستان کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا رہے گا، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ ملک ترقی کرتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا، کیونکہ یہاں بے شمار قرآن پاک کے پڑھنے والے اور یاد کرنے والے، حفظ کرنے والے ہر سال تیار ہوتے ہیں، اور مدرسوں پر مدرسے ہر سال کھلتے ہیں۔ کیسے ہندوستان پر عذاب آ جائے، کیسے ہندوستان کو کوئی مٹا دے، جب تک یہاں مدارس اور یہ قرآن باقی ہے، پڑھنے والے باقی ہیں۔ یہ تو اتنی عظیم کتاب ہے۔ اب اس عظیم کتاب پر آپ کا یقین بھی ہے اور آپ کا اعتقاد بھی ہے، تو اتنی عظیم کتاب ہمیں ملے اور اس سے محبت نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے کلام سے ہم سب کو محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو محبت ہے۔ مگر میری بات لمبی نہ ہو جائے، مولانا مختار صاحب نے پابند کیا ہے کہ آپ کو اپنی بات آدھے گھنٹے کے اندر سمیٹنی ہے، اور مولانا جو امجد صاحب دامت برکاتہم جامعہ کاشف علوم شٹمل پور کے ایک موقر استاد ہیں، یہ تو مجھے 15 منٹ دے رہے ہیں کہ تیرے پاس 15 منٹ ہیں۔ بس میں اپنی بات کو ختم بھی کر رہا ہوں اور شروع بھی کر رہا ہوں، یوں سمجھ لو۔ بات بہت مختصر سی ہے، میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دینا ہے بس۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن پاک سے ہمیں محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا اس مجمع میں کہ مجھے اللہ کے کلام سے محبت نہیں، اللہ کے رسول سے محبت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ دودھ پینے والی محبت کیوں ہے، یہ ادھوری محبت کیوں ہے؟ میرا سوال یہ ہے، پوری محبت کیوں نہیں، سچی محبت کیوں نہیں؟ ابھی آپ بات میری سمجھے نہیں شاید، میں اب کھول کے بات کر دیتا ہوں۔ آپ ایک طرف تو کہتے ہو قرآن پاک سے محبت ہے، اور ابھی اناؤنسر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ایک پرچہ بھی قرآن پاک کا کوئی ایک ٹکڑا بھی تھوڑا سا کہیں مل جائے، پڑا ہوا زمین پر گرا ہوا مل جائے، تو نشے کی حالت میں بھی اگر مسلمان ہو تو اسے اٹھا کر چوم لیتا ہے، سر پر رکھتا ہے اور اسے دھو کر کہیں بلند جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ واقعی محبت ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ نشے کی حالت میں نشے والے کو اگر واقعی قرآن پاک سے محبت تھی، سچی محبت تھی،
کامل محبت تھی، تو اللہ نے قرآن پاک میں ہی تو کہا کہ نشہ نہیں کرنا، تو نشہ کیوں کر رہا ہے وہ؟ محبت ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی، تو پھر قرآن پاک سے یہ ادھوری محبت کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، تو پڑھتے کیوں نہیں بھائی؟ اگر قرآن کریم سے محبت ہے تو قرآن میں ہی تو لکھا ہے مانو اس اپنے محبوب کلام، اپنے محبوب کتاب کی مانو بھائی، جس سے محبت ہے اس کی تو ہر بات مانی جاتی ہے۔ بچوں سے محبت ہے تو بچوں کے سب تقاضے پورے کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ دعویٰ تو پورا ہے۔ ابھی کوئی قرآن پاک کو نعوذ باللہ اگر شہید کرنے لگے یا کوئی غلط کام قرآن پاک کے ساتھ ہونے لگے تو میں اور آپ ابھی روڈ پر آ جائیں گے، کفن باندھ کر آ جائیں گے، کیسے گرا دیا ہمارے قرآن پاک کو، کیسے شہید کر دیا ہمارے قرآن پاک کو، کیسے کوشش کی گئی قرآن پاک کو نعوذ باللہ جلانے کی، ابھی محبت جاگ جائے گی۔ مگر اگر وہی جلانے والا ہم سے آ کر پوچھنے لگے کہ تیرا اس سے تعلق کیا ہے جو تو اتنی محبت دکھا رہا ہے، تیرا اس سے تعلق کیا ہے؟ اس نے تو تجھے نماز پڑھنے کو کہا، قرآن پاک نے تو نماز نہیں پڑھتا، اس نے تجھے شراب چھوڑنے کو کہا، تو شراب نہیں چھوڑتا، اسی قرآن پاک نے کہا کہ سود نہ لو، کتنی مستقل آیتیں اللہ نے نازل فرمائی، تو سود تو نہیں چھوڑتا، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، حسد نہ کرو، یہ ساری باتیں قرآن پاک میں لکھی ہیں۔ اگر کوئی ہم سے مطالبہ کرے کہ تمہارا تعلق کیا ہے جو تم اس کے ساتھ اتنا اظہار کرتے ہو کہ اسے جلایا نہ جائے، اسے گرایا نہ جائے، تم تو خود چغلی کر رہے ہو، تم تو خود اس کے مخالف ہو۔ قرآن نے کہا چغلی نہ کرو، ہم کر رہے تو قرآن پاک کی مخالفت نہیں ہو رہی۔ کون سی برائی ہے؟ ابھی مکالمہ ہو رہا تھا نکاح کے بارے میں، کیسے اچھے اچھے پیغامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، قرآن پاک میں کیسے کیسے پیغامات دیے گئے، سارا طریقہ سادگی کے ساتھ بتایا گیا۔ کون مان رہا ہے؟ کون عمل کر رہا ہے؟ اگر ہم سے کوئی یہی سوال کرے کہ تمہارا تعلق کیا ہے قرآن سے، تم تو خود اس کے مخالف ہو، تو ہمارے پاس جواب نہیں میرے بھائیوں۔ اور ایک بات اور سن لو، یہ تو دنیا کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، قرآن پاک قیامت کے دن سفارشی بھی بنے گا اور مخاصم بھی بنے گا، مقدمہ بھی کرے گا، یہ مسلمانوں کے لیے سفارشی بھی بنے گا، اور کچھ بدبخت مسلمان ایسے بھی نکلیں گے کہ جن کو یہ قرآن پاک پکڑ کر کھڑا ہو جائے گا اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں خود مسلمان کے خلاف مقدمہ کرے گا۔ یہ سچی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہو کہ نہیں بھائی؟ بتاؤ، مانتے ہو نا؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، سچی مانتے ہو جھوٹی مانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین ہے تو پھر یقین اور کرو، دھیان سے سنو۔ فرمایا کہ قرآن پاک کھڑا ہو جائے گا ایک بندے کو پکڑ کر اور اللہ سے شکایت کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر چکے ہوں گے، قرآن پاک جھگڑے گا اور اللہ سے یوں کہے گا کہ اللہ اس نے تو کبھی میرا جالا صاف نہیں کیا، میرے اوپر سے کبھی گردانی اس نے اٹھایا، کبھی پڑھنے کی اسے توفیق نہیں ہوئی ہے، آپ اسے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ اور اللہ اس کے مقدمے کو سنیں گے اور اس کے جھگڑے کو سنیں گے، اور یہاں تک ہے کہ یہ اللہ سے اس بندے کے خلاف لڑتا رہے گا جب تک کہ اس بندے کو جہنم میں نہ ڈلوا دے۔ قرآن کریم سے محبت ہے
خالی دعوے سے کچھ نہیں ہوگا، قرآن کریم سے محبت ہے۔ آپ کہنے لگو کہ اے قرآن، قیامت کے دن آپ کہنے لگو کہ اے قرآن ہم نے تو تجھے خوب چوما تھا، اوپر رکھا تھا، بات نہیں بنے گی۔ قرآن پاک جھگڑے گا، اے اللہ انہوں نے مجھے کھول کر نہیں دیکھا، کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ محبت ہے قرآن پاک سے، قرآن پاک کی محبت میں آئے ہیں۔ اناؤنسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں مجمع میں وہ لوگ ہاتھ اٹھاؤ جو بالکل بھی قرآن پاک کے حروف بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس میں شاید توہین ہو جائے، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اسی محبوب کا حال یہ ہے قرآن پاک کا، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، کہ ابھی شاید ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں ان بچوں کو تو چھوڑ دو جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یا یہ علماء، یہ تو حفاظ، یہ تو عالم دین بیٹھ، انہیں چھوڑ دو، عوام کی بات کر رہا ہوں۔ شاید کہتا ہوں کہ 50% لوگ ایسے یہاں موجود ہوں گے جو دیکھ کر بھی قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کیسی محبت ہے بھائی یہ کیسی محبت ہے قرآن پاک سے؟ یہ محبت ہے یا مخالفت ہے قرآن پاک کی؟ ابھی مکالمہ ہوا، کیسا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک بچی کے لیے مکالمہ انہوں نے پیش کیا کہ وہ جہیز مانگ رہا ہے۔ آج میں رڑکی میں گیا تھا اور میرے موبائل میں وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے 40 بکرے کاٹے شادی میں، 40 بکرے مالدار ہیں، سلطان پور کا یا کہاں کا واقعہ ہے وہ صحیح تو مجھے یاد نہیں، میرے موبائل میں ویڈیو ہے۔ 40 بکروں کے فوٹو کھینچے، بکرے کو ذبح کرتا تھا، پہلے اس کا فوٹو، زندہ کا فوٹو کھینچ لیا کرتا تھا، پھر اسے ذبح کر دیا۔ اس زندہ بکرے کا اس نے فلیکسی بورڈ جیسا یہ ہے نا، یہ لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے وہ فلیکسی بورڈ بنوائے ان کے، اس پہ بکرے کی تصویر۔ پھر جہاں کھانا بنا کے رکھا تو جس بکرے کی تصویر جہاں تھی اس کے نیچے اسی بکرے کا گوشت پکا کے رکھا، اور 40 بکروں کی اسی طرح بہت لمبی لائن فوٹو لگے ہوئے۔ آپ کو یہ بکرا پسند ہے، اس کا فوٹو دیکھ لیجئے، اس کے نیچے اسی کا گوشت ہے۔ یہ ہے عاشق قرآن، یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ 40 بکرے کاٹ کر 40 سال تک اب رسوائی دیکھنا چاہتا ہے اپنی۔ 15 لاکھ جوڑا لینے میں رڑکی میں خرچ ہوئے، یہ جوڑا لینے میں 15 لاکھ 4000 لوگوں کا کھانا تھا جب جوڑا لیا گیا۔ آپ اندازہ لگا لو کیسی محبت ہے ہمیں۔ قرآن کریم سے محبت کرنے والے اب کہاں رہے؟ قرآن کریم سے محبت کرنے والے تو وہ لوگ تھے کہ واقعی پوری رات قرآن پاک ایک ٹانگ پر کھڑے کھڑے پوری رات پڑھتے گزارتے۔ اللہ اکبر۔ صحابی، ایک صحابی نام مجھے یاد نہیں آ رہا، قرآن پاک سے محبت جب وہ کھولتے تھے قرآن پاک کو آنکھوں سے لگا لیا کرتے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے تھے، ہائے میرے جیسا گنہگار بندہ اور اتنے بڑے مولا کا کلام مجھے مل گیا، اتنے بڑے مولا کا کلام مجھے مل گیا۔ ایک آیت پڑھتے نہیں تھے صحابہ کہ پہلے اس پر عمل کرتے تھے، اور یہاں تو پڑھتے ہی نہیں، قرآن پاک کے پڑھنے والے ہی نہیں رہے۔ مدرسوں کا کیا حال ہے کہ بچوں کی تعداد دن رات گھٹتی جا رہی ہے، ایک آندھی چلی ہوئی ہے دنیاوی تعلیم کے لیے۔ میرے بھائیو بات لمبی ہو جائے گی، میری بات ختم ہو رہی ہے، میں تو اتنا ہی مطالبہ کر رہا ہوں، اگر محبت ہے تو اس قرآن پاک کو پڑھنا سیکھو،
عمل کرنا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے معنی کو سمجھنا اور معنی سمجھ کر اس کو اس کے اندر گہرائی پیدا کرنا، عالم دین بننا ہے تو بعد کی بات ہے۔ میرا تو سب سے مطالبہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دیکھ کر بھی قرآن پاک کو نہ پڑھ سکے۔ کتنی بد نصیبی ہے اس بندے کے لیے کہ جو قرآن پاک جیسی عظیم نعمت کو دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے۔ اس جلسے میں اگر آپ نے سب نے جتنے یہاں بیٹھے اگر یہ ارادہ کر لیا ابھی کہ جنہوں نے پڑھنا نہیں سیکھا وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اگر انہوں نے ابھی تک مدرسے میں یا مسجد میں یا کہیں بھی اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھانے کا انتظام نہیں کیا، عہد کریں کہ انشاءاللہ وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور خود بھی پڑھیں گے۔ اگر آپ نے یہ عہد آج اس جلسے میں کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جلسے میں ہمارے آنے کا بھی فائدہ اور آپ کے آنے کا بھی فائدہ ہو گیا اور یہ جلسہ بھی کامیاب ہو گیا۔ عہد کرو بھائی، عہد کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ارے قرآن پاک سے محبت ہے، پڑھو گے اسے، پڑھاؤ گے اپنی اولاد کو۔ اب اس پہ بات لمبی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد میں نے نہیں دیکھا کچھ اور ہوتا ہو، سارے اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح مدرسے کے بچے آ کر سورہ فاتحہ پڑھ دیں، ایک قرآن پاک پڑھ دیں، دو قرآن پاک پڑھ دیں، بچوں کو ڈھونڈتے پھرتے کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، گھروں میں لے کر جاتے ہیں، خود قرآن پاک پڑھنا جانتے نہیں ہیں، دوسروں کے ذریعے یہ ادھار اتارتے ہیں اپنے مرنے والوں کا۔ میرے بھائی آپ خود پڑھنا سیکھ لیجئے، روزانہ آپ سورہ یاسین پڑھ کر ساری دنیا کے مردوں کو ثواب پہنچائیے۔ ایک سورہ یاسین پڑھی اور 10 قرآن پاک کا ثواب پہنچ گیا۔ جو دوسروں کے محتاج رہتے ہو، اپنی نسلوں میں کم از کم اگر حافظ نہیں پیدا کر سکتے ہو، بنا سکتے ہو، اتنا تو فرض عین ہے سمجھتا ہوں میں سب کے لیے کہ جتنا نماز میں قرآن پڑھا جائے اور اس کے بعد کم از کم قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھ لے انسان۔ میں فتوے کے اعتبار سے تو نہیں کہتا ہوں، لیکن اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کم از کم اتنا تو فرض عین ہے کہ دیکھ کے قرآن پاک پڑھ لے انسان۔ اس لیے عہد کر لو کہ انشاءاللہ کسی طرح سے بھی اپنی نسل کو قرآن پاک سے الگ نہیں کریں گے اگر محبت ہے۔ اور دوسرا مطالبہ میرا وہی ہے کہ جو کچھ قرآن پاک نے بیان کر دیا، بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا اس پر عمل کرو، بس یہی دو مطالبے ہیں۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں اگر بے نمازی ہیں، 5 وقت کی پڑھتے ہی نہیں، عہد کرو۔ اللہ کے رسول سے محبت ہے تو آپ نے فرمایا نماز پڑھنی ہے، قرآن سے محبت ہے تو قرآن نے کہا 5 وقتی نماز فرض ہے۔ عہد کرو کہ انشاءاللہ 5 وقتی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میرا کوئی مطالبہ لمبا نہیں، عہد کر رہے ہو؟ دیکھو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہنا، اچھا میرا بگڑے گا بھی کچھ نہیں اگر تم جھوٹا بھی عہد کر لو گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب جہنم والے جہنم میں جا رہے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو بھائی؟ تو وہ یوں کہیں گے جی ہم تو جہنم میں اس لیے جا رہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کا سوال سب سے پہلے ہے، پکا وعدہ کرنا تو آپ کا فائدہ ہے اور نہیں کرنا تو پھر وہاں بھگتنی ہے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی بھگتنی، ہمارا کام بتا دینا، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ قرآن پاک نے کہا 5 وقتی نماز ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جو سود لے رہے عہد کرو کہ سود نہیں لیں گے، عہد کرو۔ قرآن پاک نے منع کیا کہ سود لینا حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا چھوٹا سا گناہ بھی اتنا بڑا ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کر لیا ہو۔
چھوٹا سا گناہ ہے سود کا. عورتوں سے میں خاص طور پر یہ بات کہوں گا, یہاں بہت ساری عورتیں بیٹھی ہیں کہ میرے موبائل پہ آج کسی نے, مجھے پہلے معلوم تو تھا لیکن اتنا تفصیل سے معلوم نہیں تھا, کسی نے آج پوری تحریر لکھ کر میرے پاس بھیجی کہ عورتوں کے ذریعے سودی کام بہت زیادہ آگے بڑھایا جا رہا ہے. کوئی عورتوں کے لیے کوئی قرضہ دینے والی ٹیم تیار ہو گئی ہے, وہ صرف عورتوں کو قرضہ دیتی ہے. پتہ نہیں وہ کس طرح کا قرضہ ہے, مردوں کو نہیں ملتا, وہ صرف عورتوں کو ملتا ہے اور عورتیں اسے خوب پھیلا رہی ہیں. اندر یہ خوب ایک دوسرے کو قرض دلوا رہی ہیں اور پھر اس میں پھنستے بھی ہیں. اس سود جو وہ قرض لیتے ہیں اس کا سود بھی ادا نہیں ہوتا ان سے. کتنے گھروں کے واقعات مجھے معلوم ہیں, اپنی ماں بہنوں سے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا, میں نے کئی بہوؤں کے حالات ایسے دیکھے, اپنی کانوں سے سنے ہیں اور بہت قریب سے جا کر دیکھا کہ جب پیسے پورے کرنے کے لیے, پیسے جمع کرنے کے لیے پیسے نہ بنے تو پھر انہوں نے ساتھ اس شرط پر پیسے معاف کیے کہ انہیں گھر میں اس بہو کی رات گزرے کر کے انہوں نے اپنے اس قرضے کو معاف کرایا. کتنی بڑی لعنت ہے یہ, اسے انسان لے تو لیتا